اللہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کیا تھا قرآن پاک میں، سنقرئک فلا تنسا، اور دوسری جگہ فرمایا تھا ان علینا جمعہ وقرآنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن پاک کو بھولیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو بھولیں گے نہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ وہ میرے جیسا تھوڑی تھا کہ جناب حافظ صاحب اگر قرآن پاک دہرائیں گے نہیں، کسی کو سنائیں گے نہیں تو بھول جائیں گے اور پھر یاد نہیں ہوگا اور پھر کچا ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کو تو اللہ نے گارنٹی دی ہے آپ نہیں بھولیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم قرآن کو تمہارے دل میں جمع بھی رکھیں، اور جب تم نے پڑھنا ہو تو ہم صحیح صحیح پڑھوائیں بھی تمہاری زبان سے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گارنٹی ملی ہوئی ہے، تو پھر حضرت جبریل کو کیوں سنا رہے ہیں؟ حضرت جبریل سے کیوں سن رہے ہیں؟ ارے بھائی قرآن کریم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کا بہانہ ہے کہ امت کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ رمضان کے زیادہ سے زیادہ اوقات وہ قرآن کریم کے ساتھ گزارنے والے بن جاؤ۔ تو اس چیز کا ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے اور خوب ذوق و شوق سے کرنا چاہیے۔ اکابرین کے بارے میں، بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے میں اتنے مگن ہوتے تھے کہ ان کے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، لوگوں کو یہ بات پتہ تھی کہ جناب ان سے رمضان مبارک میں ملاقات کرنے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ رمضان میں یہ انسانی مجبوری کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتے، اپنے فرض پورے کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بس قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔